الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو مختصر ہوگی مگر جامع ہوگی، بہت سے فوائد پر مشتمل ہوگی، اور یہ یاد رکھیں یہ ویڈیو ساجد خان کی اس ویڈیو کا جواب ہے جس کا عنوان فتویٰ وقوع کذب اور عرفان شاہ مشہدی کا جواب۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ ہماری یہ ویڈیو عرفان شاہ مشہدی کے دفاع میں نہیں ہے، البتہ ساجد خان دیوبندی کے جواب میں ہے۔ ہم نے ساجد خان کی وہ 36 منٹ کی ویڈیو جس سے ہم نے صرف 10 منٹ سنے ہیں، واللہ باللہ تاللہ اس سے آگے ہم نے سنا ہی نہیں، اس 10 منٹ کے اندر جو کچھ ہم نے لیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلے ہم گپ شپ لگائیں گے، یہ دلچسپ ویڈیو ہوگی، اور آخر میں ہم دیوبندیوں کے لیے ایک پیغام چھوڑیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ساجد خان دیوبندی کا کلپ ایک سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ہر کچھ دن بعد کوئی نیا رضاخانی اس حوالے سے نیٹ پر آ جاتا ہے اور ایک نئی شلری چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی تازہ شرلی اپنے محبین میں حجت الاسلام اور اشرف آصف گوندل جسے ترجمان حق اور حجت الاسلام اور استاذ محترم کہتا ہے، مولانا پیر عرفان شاہ مشہدی سامنے آئے، جن کی ایک ویڈیو آج 11 اگست کو صبح کے وقت ہمارے امریکہ کے ساتھی مولانا یوسف صاحب نے ہمیں واٹس ایپ پر بھیجی۔ ہمارے بختیار بھائی مجھے آج کہتے ہیں یہ عرفان شاہ کی یہ ویڈیو سن کر کہ یار استاد جی انہیں کیمرے کے سامنے جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آتی۔ تو ہم نے کہا بھی جن کے بڑوں نے مکہ میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ہمارے اکابر کے طرف جھوٹی عبارتیں گھڑتے ہوئے شرم محسوس نہ کی، ان کے چھوٹوں کو کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے کیا شرم محسوس ہوگی؟ لیکن کم سے کم کیمرے سے حیا کریں۔ تو ہے کاش مولانا عرفان شاہ صاحب آپ پورا سچ بولتے، جس طرح میں نے آپ کے دیگر رضاخانیوں کو فون کر کے اس فتوے کو طلب کیا، اس فتوے کا ثبوت طلب کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بھی فون کیا تھا، اور جب میں نے اپنا نام ساجد بتایا تو آپ ایسے ہڑبڑا گئے کہ کون ساجد کہہ کر آپ نے فون کاٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہم نے وہ فون کال اب تک اس لیے اپلوڈ نہیں کی، کچھ فون کالز اور بھی ہیں، اس فون کال کو اب تک ہم نے اس لیے اپلوڈ نہیں کیا کہ ایک تو اشرف آصف گوندل کے خلاف آپ کی بھکی شریف کے کچھ لوگوں نے ہمیں مواد فراہم کیا تھا، اور ان کے ساتھ ابھی بھی ہمارا رابطہ ہے، تو کئی وہ حضرات برا محسوس نہ کرتے، ایک تو اس لیے ہم رکے رہے۔ پھر چونکہ آپ نے اس فون کال میں اس حوالے سے کسی بات کرنے کی جرات ہی محسوس نہیں کی، تو ہم نے کہا جب بات ہی نہیں ہوئی تو خواہ مخواہ ہم شہرت کے لیے اس کو کیوں اپلوڈ کریں۔ تو اس لیے اب وہ فون میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو اپنے دیگر بریلیوں کو تانا مار رہا ہے کہ 2 ماہ سے سارے سر چڑھ کے بول رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، نیٹ پر چڑھا رہے اور کسی کو جواب دینے کی جرت نہیں ہے، تو اسی ساجد خان نے بریلی شریف کے اس ترم خان کو بھی فون کیا تھا۔ تو آپ ملاحظہ فرمایا کہ فون کال پر اس کی حالت کیا ہوئی تھی۔ یہ فون کال ہم نے ان کو 5واں مہینہ 27 تاریخ 2025 8:19 پہ کی تھی۔ آپ سنیے ذرا۔ آپ کون ہیں؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں، خیریت سے؟ خیریت کو چھوڑیں، پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ ساجد بات کر رہا ہوں، کون ساجد؟ کراچی سے۔ حضرت بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ جو حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے لکھا ہے وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَقَدْ طُبِعَتْ مِرَارًا فِي بمبئی وغیرہ مَعَارَتِهَا انما میں ایک بتا رہا ہوں، بس ایک بار پڑھ رہا ہوں، انما یکذب اللہ تعالی۔ بتائیں پہلے۔ میں معزز سامعین، آپ نے سنا ساجد خان دیوبندی کی ویڈیو سے ہم نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ مختلف مقامات سے ہیں، تو اس پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ یہ پہلے 10 منٹ سے ہم نے لی ہیں۔ پہلی بات جو اس نے کی، کہتا ہے ہر کچھ دن بعد کوئی نیا رضاخانی نیٹ پر آتا ہے اور کوئی نئی شلری چھوڑتا ہے۔ یہ شلری کیا ہے بھائی؟ یہ مناظر اسلام ہے، یہ متکلم اسلام ہے، یہ مصنف کتب کثیرہ ہیں، یہ صرف مناظر نہیں، مناظر گر ہیں، مناظر بناتے ہیں، یہ فصاحت و بلاغت پڑھانے والے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ لکھواتے ہیں۔ حضرت جی کی اردو سنیے، کہہ رہا ہے کہ شلری چھوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا ہوں، ذرا ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ہر کچھ دن بعد کوئی نیا رضاخانی اس حوالے سے نیٹ پر آ جاتا ہے
اور ایک نئی شلری چھوڑ دیتا ہے۔ میں دیوبندیوں کو کہتا ہوں آپ اپنے مناظر اسلام کا یہ کلمہ لکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے اقوال زرعی کی حیثیت رکھتا ہے، سونے کے اقوال، یہ ساجد خان کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ شلری چھوڑتا ہے، شلری کیا ہے؟ اچھا جو ایڈیٹر ہے نا اس نے کوشش بھی کی ہے کہ اس کو سیٹ کیا جائے، لیکن کہاں سیٹ ہو سکتا تھا، گڑبڑی اتنا تھی، وہ ویسے ہی شلری رہ گیا۔ آپ 2-4 مرتبہ اس کو سنیں، ایک لفظ میں پہلے میں نے اس کی غلطی نکالی تھی، اہل بدعت، یہ اہل بدعت کہہ رہا تھا جبکہ سمجھا جا رہا تھا اہل بیت، وہ میری غلط فہمی تھی، لیکن قصور اس کا تھا۔ کئی لوگوں نے سن کے کہا کہ اہل بیت ہی سمجھا جا رہا ہے، میں نے اس لفظ کو 10 مرتبہ سنا تھا، وہ اہل بیت ہی سمجھا جا رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اہل بدعت کہہ رہا ہے۔ البتہ اس کو پتا لگا تھا کہ یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے اہل بیت سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دال پہ صحیح قلقلہ کرنا شروع کیا، قلقلہ کا اعلیٰ معیار، جو حروف قلقلہ مشددہ ہونا اس پہ جو قلقلہ ہوتا ہے اہل بدعت پہ وہی قلقلہ کرتا ہے، دال پہ صحیح سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ لفظ غلط نہیں ہوا۔ تو آج ایک نئی چیز سامنے آئی، وہ سنبھال لیجئے اے اہل دیوبند، وہ ہے شلری۔ اب اس شلری پہ اجرا بھی کر لینا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا کہ یہ مستعمل ہے یا مہمل ہے، مفرد ہے مرکب ہے، اگر مفرد ہے تو پھر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ ساری تفصیل ان کو سکھانا، یہ کام آئے گا۔ یہ آپ کے مناظر اسلام کا لفظ ہے شلری۔ اگلی چیز یہاں پر بھی ایک لفظ بولا، پہلے بھی ایک میں نے سنا تھا، اس کو میں نے اگنور کر دیا تھا، چنانچہ۔ چنانچہ اب اس طرح کے لوگ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتے ہیں، چنانچہ پڑھنے والا، اور پہلے میں نے ایک سنا تھا اگرچہ۔ اگرچہ کیا لفظ ہے؟ کوئی اس کا محب متعلق متوسلی اس کو بتا دے، یہ چنانچہ نہیں ہوتا، چنانچہ ہوتا ہے، یہ اگرچہ نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اگلی بات، اشرف آصف جسے حجت الاسلام، ترجمان حق اور استاد محترم کہتا ہے، کتنی بڑی ڈٹائی سے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اشرف آصف اور عرفان شاہ مشہدی کے درمیان کس قدر اختلاف ہے، اور خود چند دن پہلے بیان کر رہا تھا عرفان شاہ مشہدی اشرف آصف کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ آج اشرف آصف جلالی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہتا ہے، یعنی آج بھی ان کا نظریہ یہی ہے کہ عرفان شاہ مشہدی حجت الاسلام بھی ہے، ترجمان حق بھی ہے، استاد محترم بھی ہے۔ ایسے جھوٹ بولنے والوں پر لاکھ دی لعنت نہیں بلکہ کروڑ بار لعنت۔ اشرف آصف کہتا ہے، کس طرح یہ اپنے ماننے والوں کو لولی پہ پھونپ دے رہا ہے، لیتے رہیں، ان کے نصیب میں یہی ہے۔ اور آگے پھر چلاکی کس طرح کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے شاگرد نے کہا استاد جی یہ کس طرح کیمرے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی خود جھوٹ بول رہا ہے اور اس جھوٹ کو دوسروں کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا سنا ہو کہ چلاک چور کون سا ہوتا ہے؟ چلاک چور وہ ہوتا ہے جو چوری کر کے فوراً دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے چوری کی، اور پھر ساتھ تلاشی بھی لینے لگ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل بھی نہ ہوں، لوگ اس کو تو شریف النفس سمجھیں اور لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہوں، ان سے تلاشی لیں۔ تو یہی حالت اس شخص کی ہے، خود جھوٹ بول بھی رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کو ثواب سمجھ، جھوٹ کو ہم ثواب سمجھتے ہیں یا تم جھوٹ کو اللہ کی سنت سمجھتے ہو؟ تم نے معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ اللہ نے خلاف واقع بات کی ہے، رب تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹ بولا ہے، یعنی معاذ اللہ کی کتاب کو تم نے جھوٹا کہا ہے اور دوسروں کو کہتے ہو کہ ہم جھوٹ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر جھوٹ بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، خاص طور پر درم دیوبند کے اندر تو بڑی شان و شوکت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولنے کا اسپیشلسٹ دیکھنا ہو تو وہ ساجد خان دیوبندی کو دیکھ لے، جس کے سامنے جھوٹ بھی شرما جاتا ہے، اتنا بڑی مہارت رکھتا ہے جھوٹ بولنے میں یہ شخص۔ اور پھر بدتمیزی اس شخص کی دیکھیے، بد مزاجی، بد زبانی دیکھیے۔ یہ اگلا شخص پوچھ رہا ہے کہ اپنا تعارف کرو، یہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، باولے کتے کی طرف پڑ جاتا ہے۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین میں عبارت ہے وقد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا، یعنی وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑو، پہلے تعارف کراؤ۔ تعارف کرانے میں حرج کیا ہے؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ خطرہ ہے نا کہ اگلا کوئی سوال ہی نہ پوچھ لے، ایسے پڑ گیا جیسے کتے پڑ جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ تمیز ہے ان کے درمیان، یہ ہے تہذیب، یہ ہے گفتگو کرنے کا انداز اس شخص کا۔
یہ آپ سن سکتے ہیں دوبارہ اس کلپ کے اندر. پھر وہ کال سنا رہا ہے اور کال اس کے پاس مکمل ہے جس میں اس نے پوری عبارت پڑھی ہے عرفان شاہ باشدی کے سامنے. اس نے اس کی سنی نہیں، عبارت پڑھتا رہا کیونکہ اس نے رٹی ہوئی تھی کئی سالوں سے. اس کو وہ سنانے کا جذبہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے یاد کی ہوئی ہے، پوری پڑھی ہے. لیکن چونکہ ہم وقد طالبہ کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں، اس لیے اس نے دیکھا کہ اگر میں پوری اپلوڈ کرتا ہوں تو پھر میری بے عزتی ہو جائے گی. اب وہ عبارت آدھی اس نے اپلوڈ کی ہے، لیکن میرا مالک جسے ذلیل کرنا چاہے اس کو عزت کون دے سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہی نہیں کہ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی بندہ عزت دے سکے. اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ، جسے تو چاہے عزت دے دے اور جسے تو چاہے ذلت دے دے. بیادک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے. اب اس شخص نے اس عبارت کو کاٹا تاکہ وقد کذبہ والی غلطی جو ہے اس کی وجہ سے مجھ پر دوبارہ الزام نہ آئے. لیکن اللہ نے اس کو مزید ذلیل کر دیا. عبارت سنیے، یہ جو عبارت پڑھ رہا ہے کہتا ہے وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَقَدْ طُبِعَتْ مِرَارًا فِي بَمْبَيْ وَغَيْرِهَا مَا رَدِّهَا أَنَّ مَنْ يُكَذِّبُ اللَّهُ. آپ سنیے، بار بار سنیے، ایک مرتبہ نہیں 10 بار سنیے. أَنَّ مَنْ يُكَذِّبُ اللَّهُ، یہ اللہ مرفوع کب سے ہو گیا؟ أَنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، من موصولہ، یکذب فعل، یکذب کے اندر ہوا ضمیر راجع بسوئے موصول، اس موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فاعل بن رہی ہے. اللہ، ہاں یہ مفعول بھی ہے. مفعول کب سے مرفوع ہونا شروع ہو گیا؟ یا دیوبندی مذہب کے مدارس کے اندر مفعول کو مرفوع پڑھا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا فعل بوڑھا ہو چکا ہے؟ آج کل وہ مفعول کو بھی رفع دینے لگ گیا ہے. اس کی ہمت ختم ہو چکی ہے، وہ مفعول کو نصب نہیں دے سکتا. یہ ہے مناظر اسلام. خدا کی قسم اس کے شاگرد بھی شرم کی وجہ سے ان کی ناک کٹ جاتی ہوگی کہ ہمارے استاد کی حالت یہ ہے اور ہمیں مناظر بنانے کے چکر میں ہے. تو یہ ہے اس کی اوقات. ان من یکذب اللہ ہو پڑھ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو اس نے کالیں کی ہیں اس میں تو بہت زیادہ غلطیاں تھیں. پھر کچھ اس کے دوستوں نے اس کو درست کروایا، بات وقد کاذبہ پہ آ کے روک گئی. جس کو درست نہ کر سکا، شاید اس کے جو چاہنے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بھی غلطی نکالنی ہے. اس پہ ذلت اس کا مقدر بنی، ہم نے اس کو دنیا کے سامنے لایا. آج کی ویڈیو کے اندر آپ سن سکتے ہیں ان من یکذب اللہ ہو، یہ شخص پڑھ رہا ہے. تو یہ 10 منٹ کے اندر جو اس نے گل کھلائے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے. اب آخر میں ہم جو بندیوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، تم آج تک ہمیں یہی الزام دے رہے ہو کہ گنگوہی کا فتویٰ وقوع کذب جو ہے اس بارے میں امام احمد رضا نے تصدیق کی تھی، گنگوہی کو جا کے بتایا تھا، اس کے سامنے یہ رکھا تھا. میں کہتا ہوں اس وقت مسئلہ گنگوہی کے فتویٰ وقوع کذب کا نہیں ہے، اس وقت اس کذاب اعظم کے فتویٰ وقوع کذب کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ گنگوہی تو وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل تھا ہی صحیح، لیکن یہ ملعون جو کئی سالوں سے شور کر رہا ہے یہ خود وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل ہے. اگر یہ مر جائے، گنگوہی کی طرح مرے، یا دوسرا جو تمہارا ایک مرا تھا ساری زندگی کنجریوں کے ساتھ ناچتا رہا، گانے گاتا رہا، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا رہا، آخر میں اس کو بخشوانے کے لیے تم نے مبلغ بنا دیا. اس بدبخت نے ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی. اللہ نے اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. وہ جہاز کے اوپر جو جلا تھا شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی. اس کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اسی طرح ناگہانی موت بھی آ سکتی ہے. مرنے کے بعد تم کہو کہ کہاں تم نے بتایا تھا کہ ساجد خان دیوبندی نے وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پیغام پہنچا دو، بعد میں ہمیں شکوہ نہ کرنا کہ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے، اس کی زندگی میں تم نے نہیں بتایا تھا. ہم آج بتا رہے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ شخص وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کرنے کی وجہ سے کافر ہے. ہم پہلے اس پہ مکمل
ویڈیو بنا چکے ہیں. آج پھر میں یہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں اور میں اس کال کرنے والے کو کہتا ہوں کہ تو زندہ ہے یا مر چکا ہے جس نے کال کی تھی کہ شاہین توسوی عبادت کی غلطیاں نکال رہا ہے. اگر تو مر چکا ہے تو کم از کم ہم تک پیغام پہنچنا چاہیے. ہم غور و فکر کریں گے. اگر وہ ایصال ثواب کے قابل ہوا، پہلے تو نہیں ہوگا، اگر ہوا تو ہم اس کو ایصال ثواب کر دیں گے. اگر وہ زندہ ہے تو کم از کم اپنی زندگی کا ثبوت تو دے. اس کو بولو اپنے اس روحانی باپ کو پھر فون کر، اس کو بتا کہ شاہین توسوی نے تجھے ننگا کر دیا ہے، شاہین توسوی نے تجھے الٹا لٹکا دیا ہے. یہ اس کی کتاب ہے دفاع اہل سنت، جو حقیقت میں دفاع گستاخان دیوبند ہے، گستاخوں کا دفاع کرتا رہا. اس کے صفحہ نمبر 335 پہ اس شخص نے کذب کی تعریف کی. اور کذب بولتے ہیں واقعے کے خلاف کرنے کو، یعنی واقعے کے خلاف اگر بات ہو تو وہ جھوٹ ہوگا. اسی طرح صفحہ نمبر 296 پر اس نے کذب کی تعریف کی. کہتا ہے کیونکہ کذب بولتے ہیں خلاف واقع کو، یعنی جو بات خلاف واقع ہو اس کو کذب کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. اب آئیے اصل حوالے کی طرف. یہ شخص اپنی کتاب دفاع اہل سنت کے صفحہ نمبر 327 پہ لکھتا ہے قارئین پہلی آیت النازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الفاظ دہرائے ہیں، یعنی جو بات فرعون نے کی وہی بات اللہ تعالیٰ نے کی. پہلی آیت ہے وقال انا ربکم الاعلی. آگے لکھتا ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو دہرایا، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی. ان مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح انسان بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بات کرتا ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انکار فرمایا کہ یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں، حالانکہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے. تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی. تو ظاہراً کچھ لوگ جب پہلے میں نے حوالہ پیش کیا تو کہنے لگے یہ ظاہراً بات کر رہا ہے. اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ظاہراً اور ہوتا ہے، بظاہر اور ہوتا ہے. ظاہراً کا معنی واضح اللہ تعالیٰ نے واقعے کے خلاف بات کی، یعنی واضح طور پر اللہ نے جھوٹ بولا. بظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں. تو بہر کیف اگر ہم اس ظاہر کو بظاہر بھی مان لیتے ہیں، آگے مزید سن لیجئے. آگے اس نے دوبارہ یہی قول کیا ہے جہاں پر ظاہراً کا لفظ بھی نہیں بولا. ملاحظہ فرمائیے. تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی، یعنی واقعہ کے مطابق یہ ہے ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. اور واقعے کے خلاف یہ ہے انہ لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو قول کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ واقعے کے مطابق ہے، یعنی یہ سچ ہے. اور اللہ جو فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک، اللہ یہ بھی نہیں فرما رہا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں، فرمایا وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ تیرا اہل حقیقت میں وہی بن سکتا ہے جو تیرا فرما بردار ہو. چونکہ تیرا بیٹا تجھ پہ ایمان نہیں رکھتا اور تمہاری فرما برداری نہیں کرتا، اس لیے تمہارے اہل سے نہیں ہے. تو کہتا ہے اور واقعہ کے خلاف یہ ہے انہ لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بد اعمالی یا کفر کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وہ تیرے گھر سے نہیں، لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے. لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے. یہ جملہ غور کرنے والا، یہاں پر ظاہراً کا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے. جب بات واقعہ کے خلاف ہے، تمہاری تعریف کے مطابق یہی جھوٹ ہوا. کیا مطلب؟ اللہ قرآن مجید کے اندر جھوٹ بول چکا ہے معاذ اللہ. اور مزید آگے لکھتا ہے یہی مثال شاہ محمد اسماعیل شہید نے فرمائی کہ ایک انسان اپنے مخاطب یعنی سامنے والے سے واقعہ کے خلاف بات کر سکتا ہے، تو اللہ کو یہ قدرت کیوں حاصل نہیں کہ وہ فرشتہ یا نبی کے سامنے ایسی بات کر سکے. یعنی اسماعیل دہلوی جس کو یہ شہید کہہ رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ ملعون مردود واسر جہنم ہونے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک عام انسان اپنے سامنے والے سے جھوٹ بول سکتا ہے، خلاف واقع بات کر سکتا ہے، اس عیب سے معیوب ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ معاذ اللہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ اللہ کے خلاف بات کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اس عیب کے ساتھ متصف کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بدبخت اس کے اکابرین کہہ گئے، اسماعیل دہلوی کہہ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے اکابرین کا یہی نظریہ تھا. یہ دکھاتے کچھ اور ہیں، اندر کھاتے میں کچھ اور ہیں. یہ ملعون خود جب وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل ہے تو کس منہ سے یہ رشید گنگوہی کے دامن کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارا پہلے مطالبہ یہ ہے کہ یہ اپنی صفائی تو پیش کرے، اپنے آپ کو وقوع کذب باری تعالیٰ کے جرم سے تو پاک کر کے دکھائے. قیامت تک یہ پاک نہیں کر سکتا. اللہ کریم ہم سب کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.